خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اسی خدا میرے عزیزو، آج جب سب یہاں پر موجود ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام کو سن سکیں، خدا کے ان الفاظ کو جو خدا یسوع المسیح نے خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے، مقدسہ مریم کا بیٹا ہوتے ہوئے اور شاگردوں کا استاد ہوتے ہوئے صلیب پر کہتا ہے۔ آج ہم سب جو مسیحی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا یسوع المسیح آج صلیب پر قربان ہو کر صلیب پر نجات کا وہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے جس کی باپ نے اسے ذمہ داری سونپی تھی۔ تو اس بات پر یقین رکھیں اور یقین مانیں کہ ہمارا خدا یسوع المسیح دو شخصیات رکھتا ہے، ایک وہ کامل خدا اور دوسرا کامل انسان ہے۔ کامل خدا اور کامل انسان ہونا یہ خدا یسوع المسیح کو خدا باپ کی طرف سے شرف دیا گیا، یہ کسی اور انسان کو نہیں دیا گیا یا کسی اور کو نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے بیٹے کو دیا گیا جو اس کا حقیقی بیٹا تھا، جس نے اسے اپنی اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ باپ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے صلیب پر قربان ہوتے ہوئے اپنے الفاظ سے اور اپنی زندگی سے ہمارے لیے نیک نمونہ ٹھہرے۔ آج کا جو تیسرا کلمہ ہے جو اس نے انسان ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھائی، وہ کس کی ذمہ داری نجات کے منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا، لیکن انسانی رشتے انسانی ناطے رکھتے ہوئے اس پر ایک ذمہ داری اور بھی ہے، اور وہ اس کی ذمہ داری کون ہے؟ وہ اس کی اپنی ماں مریم قسم مریم ہے، جو ہم سب کی ماں ہے، کلیسیا کی ماں ہے۔ اگر وہ خدا کی ماں ہے تو ہم سب کی بھی ماں ہے۔ اگر ہم سب کا یقین اس بات پر ہے کہ خدا یسوع مسیح قسم مریم کی گود سے پیدا ہوا، قسم مریم نے خدا یسوع مسیح کو 9 مہینے اپنے بدن میں رکھ کر جنم دیا، تو اس پر یہ ذمہ داری بھی واجب تھی کہ اس ماں کو بھی اپنا ماں کو خیال رکھے۔ تو آج کا جو کلمہ ہے اس کلمہ کی آیت یہ ہے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر جب ہم کلمات کو دیکھتے ہیں تو یہ تیسرا کلمہ، اس کلمہ کو خدا یسوع مسیح کی کامل محبت کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس کلمہ سے خدا یسوع مسیح کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ پہلے دو صلیبی کلمات یسوع مسیح کی مصلوبیت، یہودی رہنماؤں اور رومی سپاہیوں کے ظالمانہ رویوں اور ان کا ظلم و تشدد اور خدا یسوع مسیح پر لعن طعن کرنے، ٹھٹھے مارنے اور پھر اسے سنسنی خیز اور بھیانک تصویر پیش کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ پھر خدا یسوع مسیح اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ دیکھ تیری ماں اور دیکھ تیرا بیٹا۔ کامل محبت کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اس محبت کا ہمیں جو ظاہراً نشان ملتا ہے وہ شاگرد کی وفاداری اور قسم مریم کی وفاداری ہے۔ خدا یسوع مسیح کے اور شاگرد بھی تھے جو اس وقت خدا یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ اس وقت پر جب خدا یسوع مسیح پر گہرے دکھ کی گھڑی ہے، جب خدا یسوع مسیح صلیب پر قربان ہونے کو ہے، جب وہ کلوری کی راہ پر ہے، تو شاگرد اسے چھوڑ کر رواں دواں ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ پطرس اس کا 3 بار انکار کرتا ہے اور جتنے بھی ہجوم اس کے ساتھ تھا وہ سب اس سے دور چلے جاتے ہیں، لیکن 2 شخصیات جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، وہ قسم مریم اور اس کا پیارا شاگرد یوحنا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح سے پیار کرتا تھا، وہ خدا یسوع مسیح کا پیارا شاگرد تھا، وہ ہر وقت خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہتا تھا، چاہے وہ کانہ جلیل میں پہلا معجزہ ہو یا جہاں بھی خدا یسوع مسیح تعلیم دیتے ہوں، وہاں پر
यूहन्ना खुदा यीशु मसीह के साथ मौजूद है। और दूसरी मुकद्दसा माँ मरियम। मुकद्दसा माँ मरियम खुदा यीशु मसीह की पहली शागिर्दा है। मुकद्दसा माँ मरियम वो हस्ती है जिसने 9 माह तक पाक संदूक में यानी अपने बदन में कलमा को रखा। जिस कलमात को आज शाम 7 कलमात को सुनते हैं, ये वही कलमात हैं जो मुकद्दसा माँ मरियम के बदन में रहे, जिनको रूह कुदस की कुदरत से मुकद्दसा माँ मरियम के बदन में डाला गया और खुदा बाप ने उसे फिर जिस्मानी जिस्म देकर इस दुनिया में भेजा। अगर हम मुकद्दसा माँ मरियम की हस्ती पर गौर खोज करें तो कलाम मुकद्दस के लिहाज से, या फिर अगर हम मुकद्दसा माँ मरियम को अलाहियात की रोशनी में देखें तो मुकद्दसा मरियम की मखसूसियत, उसकी बाहसियत नजात हिंदा की माँ है, जिसका जिक्र हमें पैदाइश यानी तकमीन की किताब उसका 3रा बाब उसकी 15वीं आयत में मिलता है। यहाँ पर पहली हवा जो है वो गुनाह करके, नाफरमाबरदारी करके इंसान का और खुदा का जो रिश्ता, जो नाता था, उसे तोड़ देती है। अगर हम तकवीन की किताब का 2रा बाब पढ़े तो उस पर दूसरी क्रिएशन स्टोरी है, जिसमें लिखा है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसे उसने अपनी शबीह पर बनाया। जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया और उसे कहाँ रखा? कहाँ रखा? बागे अदन में रखा। तो जब इंसान बागे अदन में है, जब इंसान खुदा की हजूरी में है, तो वो खुदा की हजूरी में होते हुए वहाँ पर ना तो वो गुनाह में है, ना ही उससे कुछ और दरकार है, बल्कि खुदा उसे ज़िम्मेदारी सौंपता है। और वो ज़िम्मेदारी क्या है? इंसान को खुदा ने क्या ज़िम्मेदारी बाग अदन में सौंपी? बाग की निगाहबानी की। तो उस वक्त इंसान जो है खुदा की हजूरी में होते हुए निगाहबानी की ज़िम्मेदारी को निभाता है। उसे ज़िम्मेदारी दी जाती है, जो भी खुदा ने तख्लीक किया, जो भी खुदा ने बनाया, उस सब की ज़िम्मेदारी इंसान को दे दी। तो फिर खुदा ने सोचा कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं, हम इसके लिए क्या करेंगे? मददगार बनाएंगे। तो खुदा ने इंसान पर गहरी नींद भेजी और उसकी